تو نیکی کے کاموں میں اتنا تیز چلے جیسے آلموسٹ دوڑتا ہوا یہ بندہ جا رہا ہے۔ چنانچہ نیک لوگوں کی یہ پہچان کہ وہ نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ عبادات کے کام ہوں، چاہے وہ انسانوں کی خدمت کے کام ہوں، چاہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں ہوں، تلاوت ہو۔ مومن بندہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، آج تم میں سے کس نے جنازے کی پیروی کی؟ تو صدیق اللہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں نے پیروی کی۔ آج میں تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ اے اللہ کے رسول میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ آج تم میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا؟ اے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی جو کام نبی علیہ السلام پوچھتے تھے ابو بکر صدیق اللہ نے جواب دیتے تھے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ عمر اللہ نے فرمایا کرتے تھے، میں ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ ابو بکر صدیق سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، مگر وہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ ایک ایسا دن آیا جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے لے کے آؤ۔ عمر اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوا، میرے کاروباری حالات اچھے تھے اور میرے پاس وافر پیسہ تھا، تو میں نے سوچا کہ آج تو میں ابو بکر سے بڑھ کے ہی دکھاؤں گا۔ چنانچہ میں گھر گیا اور اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھ لیا اور ایک حصہ میں نے لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق لانا بھی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آئے؟ تو ابو بکر صدیق لانا نے جواب دیا، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لا کے آپ کے قدموں میں نے ڈال دیا۔ تو عمر لانو کہتے ہیں، میں سمجھ گیا میں ابو بکر سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ نیکی میں دوسروں سے آگے بڑھتے ہیں۔ عام لوگ فرض پڑھتے ہیں، یہ سنتیں پڑھ لیتے ہیں، وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ عام لوگ 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، شکرانے کے نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کی رغبت دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے نیکی کام میں۔ عام آدمی اگر تلاوت کرے تو مشکل سے 1 پارہ تلاوت کرتا ہے۔ جن کو نیکی کا شوق ہوتا ہے وہ اس طرح کی تلاوت تو کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتے ہیں روزانہ فجر میں، پھر مغرب کے بعد سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں۔ تو وہ مختلف صورتوں کو مختلف اوقات میں پڑھ کے اپنے نیک اعمال میں اور اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ وہ نماز روزہ ہی کرتے ہیں، اسی دنیا میں جب کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، وہ روزوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ترتیب ہوتی ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 ان کو ایام بیض کہتے ہیں، وہ ایام بیض کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو اس سے اور آگے قدم بڑھاتے ہیں کہ ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے 2 روزے بھی رکھتے ہیں، اور کچھ اس سے بھی آگے قدم بڑھاتے ہیں، 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ چنانچہ ہمارے پاس چترال سے ایک عالم آئے اور انہوں نے مجھے آتے ہی بتا دیا کہ حضرت پچھلے 32 سال سے میری زندگی کا معمول ہے، میں 1 دن روزہ رکھتا ہوں، 1 دن افطار کرتا ہوں۔ تو آپ کو اس لیے بتا دیا کہ آپ کھانا کھلانے کے بارے میں پریشان نہ ہوں، آپ کو میرے معمول کا پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو 1 دن روزہ اور 1 دن افطار کی ترتیب سے پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بھی گزار سکتے ہیں، ہمیں رکاوٹ تو کوئی نہیں۔ خاص طور پر عورتیں تو
کم کھانا یا بھوکا رہنا اس کو پسند کرتی ہیں تاکہ وہ سمارٹ رہ سکیں۔ اگر دل میں یہ شوق ہو کہ ہم عبادت کریں گی تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا، آخرت کے درجات بڑھیں گے، تو ان کا یہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے قرب کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال کی مانند ہے۔ تو روزہ بھی، نماز بھی، تلاوت بھی، پھر اس کے بعد دوسروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے ساتھ خوش خلقی سے بات کرتا ہے، اس کے بدلے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے لیے صدقہ ہے یہ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک عورت غیر مرد کے ساتھ مسکرا کے ملے، عورت عورتوں کے ساتھ اس طرح مسکرا کے اچھے اخلاق سے پیش آئے، مرد مردوں کے ساتھ جو ہے مسکرا کے پیش آئیں اور اچھے اخلاق دکھائیں۔ آج ہماری عادت ایسی بن گئی ہے کہ ہم دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، اپنی بے توجہی کی وجہ سے یا اپنی منمانی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے اندر عاجزی ہو اور ہم اللہ کے ایمان والے بندوں کے لیے بچ کے رہیں۔ ہمیں ایمان والوں کے لیے جھک کے رہنا چاہیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب جب اللہ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے تو کون ہے اس کو جھکانے والا؟ مہمان نوازی کریں، غریبوں کے اوپر ترس کھائیں۔ یہ جو ہے نا، کسی حاجت مند کے اوپر ترس کھانا، پریشان حال کے اوپر ترس کھانا، اس کی مدد کرنا، اس کے لیے محبت کے دو بول بول دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور کئی وقتوں میں تو یہ چیز اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بد کردار تھی۔ اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اس کو پانی پلایا۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب بتائیے کتنے بڑے بڑے گناہ تھے جو اس نے کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ ایک طوائف تھی، حرام کاموں میں پڑی ہوئی تھی، مگر ایک کتے کو پانی پلانے پر اگر اللہ نے اس کی بخشش کر دی، آپ سوچئے پھر ایک انسان کو پانی پلانے پر کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو پوچھیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ بڑا حیران ہوگا، یا اللہ آپ تو کھانے پینے سے منزہ مبرہ ہیں، پھر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا یا اللہ، یہ تو آپ کی شان میں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بیمار ہوں، آپ کی شان تو اس سے بہت بلند ہے، آپ ایسی بات کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں دن تمہارے پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے پلاتے ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھلایا پلایا، اور اگر تم اس کی تیمارداری کرتے تو ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے میری تیمارداری کی۔ اب آپ سوچئے نا کہ دین اسلام نے اس کو کتنا اونچا درجہ دیا۔ ہم تو گھر میں کوئی بیمار ہوتے نا اس کا حال نہیں پوچھتے۔ آج کل یہ حالات ہیں کہ بیمار ہوتی ہے بہن، بھائی حال نہیں پوچھتا، بھائی بیمار ہوتا ہے بہن حال نہیں کرتی، ایک بہن بیمار ہوتی ہے دوسری بہن نہیں پوچھتی، گھر کے لوگوں سے حالات نہیں پوچھتے۔ ہمارے دلوں میں تو یہ محبتیں ہیں ہی نہیں جو شریعت چاہتی ہے، تو اس کی وجہ سے نیکی کا ایک بڑا حصہ ہے جس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ بہو بیمار ہو، ساس توجہ ہی نہیں دیتی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو آئے دن سننے میں آتے ہیں، اور پھر اگر ہمیں اللہ موقع دے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو انسان کے بس میں ہو وہ خرچ کرے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب نصیب ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اور وہاں پر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔
ایک دن بارش ہوئی اور باہر موسم بہت اچھا. اب ایک کمرے میں رہ کے اس کا دل بھی تھک چکا تھا. اس نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کو باہر کا موسم بہت اچھا لگا. اس نے سوچا کہ میں ذرا باہر نکل کے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھتا ہوں، طبیعت میری فریش ہو جائے گی. چنانچہ وہ باہر نکلا تو شیطان کو بھی موقع مل گیا. ایک عورت تھی جو بکریاں چرانے والی تھی. وہ کہیں سے آئی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، چونکہ اس جگہ چشمہ تھا. اب اس دوران اس عورت نے بہت ہی نرم باتیں اس سے کرنی شروع کر دی. اب وہ بھی انسان تھا، چنانچہ اس کا دل بھی متوجہ ہو گیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس عابد نے، اتنے نیک بندے نے، اس عورت کے ساتھ بدکاری کر لی. اب جب اس نے گناہ کر لیا تو پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. مجھے چاہیے کہ میں جلدی غسل کروں اور اللہ کے سامنے توبہ کروں. چنانچہ وہ فوراً اپنے کپڑے جو ہے نا اتار کے، قریب پانی کا چشمہ تھا، وہاں پانی کے اندر داخل ہو گیا. جب وہ پانی میں نہا رہا تھا نا، تو اس وقت ایک مانگنے والا کوئی آیا اور اس نے آ کے اس عابد کو کہا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو. عابد نے اسے کہا کہ دیکھو میرا جو جب ہے نا، اس کی جیب میں روٹی کا ایک خشک ٹکڑا ہے، وہ لے لو اور کھا لو، میرے پاس یہی کچھ ہے جو میں دے سکتا ہوں. چنانچہ اس فقیر نے وہ روٹی کا ٹکڑا لے لیا اور کھا لیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس عابد کی موت کا وقت قریب تھا. اسی نہانے کے دوران اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہو گیا تو اس کو فرشتے آئے روح لینے کے لیے. جہنم کے فرشتے کہیں کہ اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے، اس لیے کہ اس نے بدکاری کی. جنت کے فرشتے کہیں کہ نہیں، اس نے نیکی کی ہے، 60 سال اللہ کی عبادت کی ہے، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی نیکیوں اور گناہوں کا موازنہ کیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موازنہ کیا گیا تو زنا کا گناہ 60 سال کی عبادت سے بھاری نکلا. یعنی 60 سال کی عبادت بھی اتنی بھاری نہیں تھی جتنا بھاری ایک مرتبہ اس گناہ کو کرنا تھا. چنانچہ جہنم والے فرشتے کہنے لگے جی کہ اب تو اس کو لے کے جانا ہے جہنم میں. اتنے میں ایک فرشتے نے کہا کہ دیکھو تم نے باقی نیکیاں تو اس کی تول لی ہیں، ایک نیکی رہ گئی ہے. کون سی نیکی؟ اس نے کہا کہ بالکل مرنے سے 1-2 منٹ پہلے ایک فقیر نے اس سے اللہ کے نام پہ مانگا تھا اور اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا تھا. تو فرشتوں نے کہا اس ٹکڑے کو بھی تولو. چنانچہ جب اس روٹی کے ٹکڑے کو اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈالا گیا، وہ اتنا بھاری نکلا کہ اس کے مقابلے میں سب گناہ ہلکے ہو گئے اور اللہ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی. اب آپ بتائیے کہ 60 سال کی عبادت جو گناہ نہ بخشوا سکی، اللہ کے راستے میں ایک خشک ٹکڑا روٹی کا دے دینا اس نے گناہوں کو بخشوا دیا. ہمارے دلوں میں تو یہ شوق نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہو کچھ اور ہم اس کو اللہ کے راستے میں دیں، فقیر کو دیں، کسی غریب کو دیں، مہمان کو کھلائیں، پڑوسی کو دیں، اللہ کے راستے میں کسی طرح ہم خرچ کریں. یہ شوق ہونا چاہیے دل میں. جتنا یہ شوق ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک دن میں 60,000 آدمی کھانا کھایا کرتے تھے. 60,000 آدمی. اللہ اکبر کبیرہ. انسان حیران ہو جاتا ہے. ہمارے قریب میں ایک دیہات ہے، اس میں ایک بندہ ہے جو ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح کرتا ہے، اور جس دن وہ ایک اونٹ ذبح کرتا ہے اس کی طرف سے دعوت ہوتی ہے کہ گاؤں کے سب لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اس کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں. پورے گاؤں کے لوگ اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوتا. ایک اونٹ کا گوشت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پوری بستی کے لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو ایک صحابی ایسے تھے
کہ ان کے دسترخوان کے لیے روزانہ 12 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ کھانا کھاتے ہوں گے۔ 12 اونٹ ذبح ہوتے تھے جس کے سالن سے وہ آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ہمارے پاس تو کچھ عمل ہے ہی نہیں، ہم نے تو کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ جو ہمارے بڑے تھے، جو اہمیت سمجھتے تھے زندگی کی، وہ واقعی بھاگ بھاگ کے نیکیاں سمیٹنے میں لگے رہتے تھے، بڑھ چڑھ کے کام کرتے تھے، ایک کام پھر دوسرا کام، تھکتے نہیں تھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ نیکی کر کر کے تھکتے تھے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرتے تھے۔ آج یہ نیکی کا کرنا ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے۔ انسان جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کے بدلے اس کے اوپر اس کے لیے باغ لگائے جاتے ہیں اور مکان بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اتنا بڑا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تو جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اس درخت کا سایہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اب بتائیے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر اگر ہمارے لیے جنت کے گھر میں اتنا بڑا درخت لگ سکتا ہے تو ہمیں تو جنت میں اپنے باغ لگانے چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے۔ عورتیں کھانا بناتے ہوئے بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، گھر کی صفائی کا کام کرتے ہوئے بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، ہر وقت ہم پڑھ سکتے ہیں اور اپنا آخرت میں باغ والا گھر بنا سکتے ہیں۔ ہمارا گھر ایسا ہو جیسے کوئی باغ ہوتا ہے، اللہ ایسے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ عبادت شروع کرتا ہے تو کچھ فرشتے اس کے لیے جنت میں گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھر بنانا بند کر دیتے ہیں، تو دوسرے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے گھر بنانا کیوں بند کر دیا؟ وہ کہتے ہیں جی اب ہمارے پاس راشن ختم ہو گیا ہے، یعنی جو را میٹیریل تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ کیوں ختم ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والا بندہ عبادت ختم کر دیتا ہے تو جنت میں فرشتوں کو را میٹیریل ملنا بند ہو جاتا ہے۔ ہم جتنی دیر تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، ذکر کریں گے تو اس کے بدلے جنت میں ہمارا گھر بن رہا ہوگا۔ عورتیں ذرا اس بات کو سوچیں تو صحیح کہ ہمارے لیے آخرت میں اتنا بڑا محل بنے گا اس عبادت کی وجہ سے۔ دنیا کا گھر تو اینٹوں پتھر سے بنا ہوتا ہے، جنت کا گھر تو ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور مشک کا اس کے اندر سیمنٹ لگا ہوا ہوگا۔ اتنا خوبصورت گھر بنے گا۔ اور کئی جنتی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے شیشے کا گھر بنائیں گے، بے جوڑ موتی کا محل بنائیں گے، روبی کا بنا ہوا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھر ہو تو کیا انسان کو مزہ آئے گا۔ اور یہ ہم بنوا سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے، مگر ہم یہاں پر اللہ کی عبادت ڈٹ کے کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹا سا روبی ہوتا ہے، انگوٹھی میں لگا ہوا تو عورتیں خوش ہو کہ دوسری عورتوں کو دکھا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو مجھے کتنا خوبصورت یہ پریشس سٹون مل گیا ہے۔ بھئی اگر انگوٹھی میں لگی روبی کا یہ اگر مان ہے تو وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ پورا گھر ہی روبی کا بنا ہوا دیں گے وہ کتنی خوش قسمت عورت ہوگی۔ اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اس میں ہمت چاہیے، شوق چاہیے۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ امید سے مراد یہ کہ جب انسان اللہ کی رحمت پہ نظر ڈالے تو دل میں امید لگ جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے اور مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اور رہبہ سے مراد یہ کہ جب انسان اللہ کے جلال پہ نظر ڈالے تو ڈر جائے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ انسان اپنی نیکی کو دیکھے تو امید لگ جائے کہ اللہ مہربانی فرما دیں گے، اور گناہوں کو دیکھیں تو دل ڈر جائے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔
یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ گدھے کو جب اس کا مالک کھینچتا ہے نا تو گدھا چلنے سے ضد کرتا ہے، نہیں چلتا، تو مالک اس کو کچھ چارہ آگے دکھاتا ہے تو چارہ کھانے کے شوق میں گدھا چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ وہ اس کو آگے منہ کی طرف چارہ دکھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے اس کے جو ہے نا وہ پیٹھ کے اوپر ڈنڈے بھی لگا رہا ہوتا ہے، تو گدھا پھر چلتا رہتا ہے چارے کے شوق میں اور ڈنڈا لگنے کے خوف میں۔ یوں ہی سمجھیں کہ ہمارا نفس بھی گدھے کی مانند ہے، ہم اس کو نیکی کا شوق دلائیں تاکہ یہ نیکی کی طرف آگے بڑھے، اور اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف دلائیں تاکہ ڈنڈے کے ڈر سے یہ گناہوں سے بچے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے۔ تو یہ خوف اور یہ امید دونوں ضروری ہیں۔ اگر صرف امید ہو تو بندہ عمل چھوڑ بیٹھتا ہے کہ جی اللہ تو معاف کر ہی دیں گے، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر صرف خوف ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں نا امیدی پیدا کر دیتا ہے، اور نا امیدی کفر ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، شوق بھی ہو نیکی میں آگے بڑھنے کا اور خوف بھی ہو گناہوں سے بچنے کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جوانی میں بندے کے اندر خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، اور بڑھاپے میں بندے کے اندر امید غالب ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ تو یہ دونوں نعمتیں ہیں، امید بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے تاکہ ہم خوب بھاگ بھاگ کے نیکی کرنے والے بن جائیں۔ نیکی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، بندے کے اپنے من کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے خوب نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اس وقت 4 ایسی خواتین ہیں کہ ان کے زندگی کا معمول بنا ہوا ہے ہر روز ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ان میں سے ایک دو تو 45-50 کی عمر کی ہیں، اور ایک عورت تو بہت ینگ ہے، 31-32 کی ایج کی ہے، وہ بھی ایک قرآن مجید روزانہ تلاوت کرتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ کس ملک میں گئے تو ایک آدمی نے ہمیں کہا کہ جی میرے گھر میں آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ جب ناشتے کے لیے گئے تو اس نے اپنی سٹوری سنائی، کہنے لگا جی میری بیوی بیمار ہو گئی، میں ہاسپٹل میں لے گیا چیک اپ کروانے کے لیے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ تیری بیوی کے بریسٹ کینسر ہے اور وہ اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو پاکستان جا کے دفن کرنا ہے تو پاکستان چلے جائیں، ڈیڈ باڈی کو لے جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو یہیں دفن کرنا ہے تو پھر یہیں رہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آ کے بیوی کو ساری بات بتا دی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے بریسٹ کینسر ہے اور تیرا کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینہ میکسیمم تیری زندگی ہوگی، اس کے اندر اندر تیری موت واقع ہو جائے گی۔ کہنے لگا کہ میری بیوی کی عمر 30 سال تھی تو وہ پریشان تو ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، پھر کہنے لگی کہ آپ میرے لیے پریشان مت ہوں، آپ مجھے پاکستان نہ لے کے جائیں، میں یہیں رہوں گی اور اللہ مجھے شفا دیں گے۔ میں نے کہا کیا کرو گی؟ کہنے لگے میرے پاس ایک نسخہ شفا ہے، میں اس پر عمل کروں گی اور مجھے اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ وہ قرآن مجید ایک پورا ختم کرتی تھی، پانی کو دم کر کے پی لیتی تھی۔ کہنے لگا کہ آج 4 سال گزر گئے ہیں اور میری وائف ابھی تک صحیح سلامت زندگی گزار رہی ہے۔ تو اگر 31 سال کی عورت لڑکی بھی ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتی ہے، کون عورت ہے جو یہ کہتی ہے جی کہ میں ایک پارہ روزانہ نہیں پڑھ سکتی؟ یہ صرف پرائورٹی کی باتیں ہوتی ہیں، جن چیزوں کو ہم پرائورٹی دیتے ہیں اس کے لیے ٹائم بھی نکل آتا ہے اور ہم کام کر بھی لیتے ہیں۔
اور جن چیزوں کو پرائرٹی نہیں ہوتی ان کے لیے ہم بہانے بنا لیتے ہیں۔ من حرامی تے حجتاں ڈھیر، اصل میں من حرامی ہوتا ہے اور ہم حجتیں بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، جی یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر دل کے اندر شوق ہو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کا شوق ہونا چاہیے، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں یہ دونوں نعمتیں عطا فرما دے۔ ہمارے اکابر ان نعمتوں کی وجہ سے پوری زندگی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال کی عمر میں وہ 70 طواف روزانہ کرتے تھے۔ 70 طواف کا مطلب یہ ہے کہ ہر طواف کے 7 چکر، اور 70 طواف کا مطلب 490 چکر بیت اللہ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 490 چکر روزانہ لگانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم عمرے پر گئے تو میں نے اپنے بچوں کو تھوڑا ترغیب دی کہ بھائی ہم 10-15 دن یہاں ہیں، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ان 15 دنوں میں 100 مرتبہ طواف مکمل کر کے جائیں۔ تو بچوں نے نیت کر لی۔ اب انہوں نے 5-10 طواف جب روزانہ کے شروع کیے تو پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے۔ میں نے اپنے بیٹے سیف اللہ کو دیکھا، اس کی عمر 20 سال تھی اور وہ بہت سٹرونگ بچہ تھا، صحت مند بچہ تھا، وہ ذرا ایسے لنگڑا کے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ ابو جی آج میں نے 10 طواف مکمل کیے تو پاؤں کے اندر چھالے بن گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر آیا تو میں نے گھر میں دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس سے بھی 2 سال چھوٹی ہے، اس کی عمر 18 سال تھی۔ وہ استری کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنے پاؤں کو ذرا گرم کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ ابو جی میں نے بھی آج 10 طواف مکمل کیے ہیں اور میرے پاؤں کے نیچے کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، تو میں استری کے ساتھ تھوڑا پانی اپنے پاؤں کے نیچے کے حصے کو ٹکور کر رہی ہوں۔ اب دیکھو جو بچے 10 طواف روزانہ کرتے ہیں ان کے پاؤں میں چھالے بن جاتے ہیں اور پاؤں کو ٹکور کرنی پڑتی ہے، اور 15 دن میں مشکل سے وہ 100 طواف مکمل کرتے ہیں۔ اور وہ بزرگ 70 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف کرتے تھے، اور ہر طواف کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت نفل، تو 70 ضرب 2 140 رکعت بھی روزانہ پڑھتے تھے۔ اب بتائیں ہم اگر 10 رکعت پڑھ لیں نا کسی دن تو گھٹنے تھک جاتے ہیں۔ تراویح میں 20 رکعت پڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں تراویح، اور وہ 140 نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت کرتے ہیں، نہیں بہت نہیں کرتے، کرنے والے بہت کچھ کر گئے۔ چنانچہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ہارون رشید۔ اس کے حالات زندگی میں نے پڑھا کہ وہ ہر رات 200 رکعت تہجد پڑھا کرتا تھا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بادشاہ ہو اور رات کو 200 رکعت تہجد پڑھے۔ تو میں نے اس پر تھوڑا ریسرچ کی کہ کتاب میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ جب اور کتابوں میں پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ 200 رکعت تو وہ روزانہ پڑھتا ہی تھا، کبھی کبھی وہ 400 رکعت بھی ہر رات میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیں 400 رکعت نفل پڑھنا رات کو کتنا مشکل کام ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، تو آخری رکعت میں سمع اللہ کہنے کی بجائے اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اور وہ بادشاہ ہو کے 400 رکعت رات کو تہجد پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا، اور وہ ہر رات میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔
اب آپ بتائیے، ہم روزانہ 500 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ پاتے، تو ہم 500 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے ایک دن میں، اور وہ بادشاہ ہو کے 5000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ لوگ اتنی عبادت کیسے کر لیتے تھے؟ ان کے دل میں عبادت کا شوق تھا، اللہ کی ملاقات کا شوق تھا، اور وہ ان کو نیکی کرنے پر برانگیختہ کر دیتی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کے وصل کا شوق ایسا نصیب ہو جائے کہ ہم عبادت کرتے تھکے ہی نہ، کرتے رہیں۔ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا کون سا مشکل ہے، یا استغفار پڑھنا 5000 دفعہ کون سا مشکل کام ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنا 5 پارے 10 پارے کوئی مشکل کام نہیں، لگن کی بات ہے۔ لگن دل میں ہو تو سب کام آسان ہو جاتا ہے، اور لگن نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کام میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ یہ مومن کی صفات ہیں، ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائے، نیکی کا شوق ہو، اور ہمارے دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف ہو۔ جس بندے کو یہ 2 نعمتیں مل گئیں، آپ سمجھ لیں کہ اس بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اور اس بندے نے ایک کامیاب زندگی گزار لی۔ اور یہ جو نیکی ہے نا، یہ صرف ہم دنیا میں کر سکتے ہیں، جب دنیا سے چلے گئے تو عمل منقطع ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، انسان جب فوت ہوتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، 3 عملوں کے۔ اگر اس نے نیک اولاد چھوڑی اور وہ نیک اولاد نیکی کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اگر اس نے اپنے علم سے فائدہ پہنچایا تو شاگرد ہوتے ہیں، وہ دین کا کام کرتے ہیں، اس کا بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے، یا اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا، مسافر خانہ بنوایا، تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ ان 3 کے علاوہ باقی عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ سانس جب تک چل رہا ہے نا، اس وقت تک ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں، گناہ بھی بخشوا سکتے ہیں، اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں، ہم اس وقت تک جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے ٹیلی فون کے اندر بہت سارے میسیجز ہو جائیں تو ہم ڈیلیٹ کی بٹن دباتے ہیں اور سارے میسیج ختم۔ توبہ جو ہے یہ بھی ڈیلیٹ بٹن کی مانند ہے، ہم توبہ سچی کریں تو زندگی کے سارے گناہ معاف، بلکہ ایسا بھی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، مگر یہ سب کچھ موت سے پہلے ہے۔ جب انسان کو موت آ گئی اب کچھ نہیں کر سکتا، اب چانس نکل گیا ہاتھ سے۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، حافظ قرآن تھا، اور اس کو قرآن مجید پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اگر یہ ممکن ہو کہ کوئی قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکے تو مجھے تو اپنی رحمت کے ساتھ قبر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا کر دینا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، چنانچہ اس کی وفات ہو گئی۔ کافی دنوں بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا کہ آگے کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے میرے اوپر فضل فرما دیا، اور اللہ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب قبر میں نہ مجھے کھانا ہوتا ہے، نہ پینا ہوتا ہے، نہ سونا ہوتا ہے، میں ہر وقت وہاں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں،
اور میں نے کتنے ہزار مرتبہ پورا قرآن مجید ختم کر لیا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنائی نا کہ میں نے کتنی ہزار مرتبہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے، تو خواب دیکھنے والا شخص بڑا حیران ہوا، کہتے اچھا تو نے اتنے ہزار مرتبہ وہ عمل کر لیا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ سن، میرے ساتھ بے شک ڈیل کر لے، اتنے ہزار قرآن پڑھنے کا عمل تو لے لے، اور جو ایک دفعہ آپ اپنی زندگی میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں وہ اجر مجھے دے دیں، چونکہ آپ زندہ ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور میں نے ہزاروں مرتبہ قرآن پڑھ لیا قبر میں، مجھے اس کا اجر نہیں ملے گا اس لیے کہ میں مر چکا ہوں۔ آپ دیکھیں ہم ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک کی تلاوت، نماز، روزہ، ذکر، ہر چیز کی آسانیاں کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر بھاگ بھاگ کے نیکی کریں، لوگوں سے چھپا چھپا کے نیکی کریں اللہ کے لیے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دکھانا ہے، اور اس کے موقع بہت مل جاتے ہیں بندے کو۔ جتنا زیادہ نیکی کریں گے اتنا اللہ راضی ہو جائیں گے، اور آخرت کی ہماری منزل آسان ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ سب خواتین سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتی جائے، مرد بھی پڑھ لیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائف ہو چکے ہیں، جن معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح شام۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا صبح شام۔ تیسرا عمل قرآن مجید ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا۔ جن دنوں خواتین نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ ان دنوں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ بن کیے اجر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار وال دل یار وال۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ کرنا، 10-15 منٹ صبح، 10-15 منٹ شام اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اور آپ خود اس میں ترقی محسوس کریں گی۔